بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک راوی ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، امام دہم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ان سے عرض کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ائمہ کی نیابت میں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے جو سنا تھا وہ تقریباً ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے کچھ ایسا ہی سنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کبھی کوئی چیز ائمہ کو ہدیہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے تو ہم ہدیہ کر دیتے ہیں، کوئی فاتحہ کبھی پڑھ دیتے ہیں، کبھی کوئی قرآن خوانی کر دیتے ہیں، لیکن ہم بالحیث العموم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ہم ائمہ کو کبھی قرآن پڑھ کے ہدیہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے یہی سنا ہوا ہے کہ ائمہ کو ہدیہ نہیں کیا جاتا۔ اس نے آ کے امام سے پوچھا کہ میں آیا طواف کروں، مستحب طواف کروں اور اس کا ثواب ہدیہ کروں ائمہ کو، یہ صحیح ہے؟ میں نے سنا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، تو نے غلط سنا ہے، ائمہ کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور طواف اس روایت میں طواف ہے صرف، اور تمام مستحب عمل اگر آپ انجام دیں اور ائمہ کو ہدیہ کریں تو وہ عمل دو چندان ہو جاتا ہے، اس کی ارزش کہیں بڑھ جاتی ہے، وہ آپ میں بھی انقلاب لے آتی ہے، اس عمل کو بھی منقلب کر دیتی ہے۔ یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر میں امام زمانہ کی نیابت میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ پڑھنا اور ہے، اگر میں خود پڑھ رہا ہوں تو وہ پڑھنا اور ہے۔ اگر میں یہ سمجھ کر کہ میں یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ امام کی نیابت میں ہے، تو پھر جس طرح میں عام طور پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اس طرح تلاوت نہیں کروں گا۔ اگر امام میرے ذہن میں ہیں تو میں ایسی تلاوت کروں گا جو امام کو ہدیہ کیے جانے کے لائق ہو۔ یہ ایک ہماری طرف سے، اور وہاں جہاں یہ عمل قبول ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ کے نام سے عمل جاتا ہے، ایک دفعہ امام کے نام سے وہ عمل وہاں پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے نام سے جائے شاید کوئی اس پہ توجہ ہی نہ کرے، لیکن اگر وہ امام کے نام سے وہاں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو وہ عمل یقیناً قبول ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پوچھا کہ میں طواف کروں، امام نے اجازت دی۔ وہ راوی کہتا ہے میں روٹین میری تھی کہ جب بھی میں مکہ جاتا، اور ظاہراً وہ مکہ کے قریب کے کہیں کا رہنے والا ہے راوی، اور وہ ہر دفعہ اپنی روٹین یہ بناتا کہ ایک دفعہ رسالت مآب کے لیے ہدیہ کرتا، پھر امیر المومنین کے لیے، اسی طرح تمام ائمہ کے لیے، اور امام دہم کے امام ہادی علیہ السلام کے نیابت میں بھی وہ طواف کرتا تھا۔ 2 سال بعد کہتا ہے میں دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے بتایا کہ میری روٹین یہ ہے کہ میں رسالت مآب سے شروع کرتا ہوں اور عام تک ہر روز جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، ہر روز ایک دن میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے طواف کے ثواب کو۔ تو امام نے فرمایا تو سیدہ ہماری جد فاطمہ الزہرا کی نیابت میں طواف کرتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میری روٹین میں شامل نہیں ہے۔ امام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ جناب زہرا کو ہدیہ کرو طواف، اور یہ جو طواف ہے وہ باقی تمام طواف سے زیادہ افضل ہے۔ رسالت مآب کو ہدیہ کرنے سے زیادہ افضل ہے جناب زہرا کو ہدیہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرقان ہے، حق اور باطل میں جو تمیز ہے، وہ جناب سیدہ سے ہے۔ کون رسالت مآب کے خلاف گیا، کون نہیں گیا، کس نے دل دکھایا، کس نے نہیں دکھایا، اتنا واضح نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے بہت واضح ہے لیکن عام لوگوں کے لیے اتنا واضح نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ پہ آ کر یہ بات انتہائی واضح ہو جاتی ہے۔ برہان ہیں، آپ واقعاً فرقان ہیں، فرق پتہ چل جاتا ہے کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ اللهم صل على محمد